ان کے غلاموں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. All of you Islamic brother and sister and the all mu'minin of the Ummah of Prophet Mustafa sallallahu alaihi wasallam. So now our series is continue, like we will complete like a previous video of Surah Fatiha, and we will complete like Surah Ikhlas, and now today's we will know all about the Surah Kafirun. This is the disbelievers surah. اس کے بارے میں آج پورا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ کمپلیٹ کریں گے. آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے تاکہ جتنے لوگ ایمان والے ہیں، جتنے بھی لوگ مومنین ہیں، ان تک یہ ویڈیو پہنچے. سو ہم لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، والصلاة والسلام علیک یا طٰہٰ یاسین مدثر مزمل. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم اعبدون ما اعبد ولا انا اعبد ما عبدتم ولا انتم اعبدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم. جب تک ہم ان کے غلام تھے، خلق کے پیشوار ہیں. جب تک ہم ان کے غلام تھے، خلق کے پیشوار ہیں. ان سے پھرا جہاں تو آئی کمی وقار میں. ان سے پھرا جہاں تو آئی کمی وقار میں. اور کروں تیرے نام پہ جا فدا، بقول امام احمد رضا خان، کروں تیرے نام پہ جا فدا، صرف جا نہیں دو جہاں فدا. حبیب یا رسول اللہ، صرف جا نہیں دو جہاں فدا، اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کیا کروں کروڑوں جہاں نہیں، کیا کروں کروڑوں جہاں نہیں. اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. آج ہم لوگ جس آیت کریمہ کا تلاوت کیا ہے اس میں رب تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کافرون، اس کا عربک ورڈ ہے، اور جو اس کا انگلش میننگ ہوگا دا ڈس بلیورس. پہلے تو جو نئے لوگ ہیں میں ان کو بتاتا ہوں، ہمارے پاس دا ہولی قرآن کا انگلش ٹرانسلیشن بھی ہے، اینڈ دی کنز الایمان، ایمان کا خزانہ جسے بولتے ہیں، ہمارے پاس رائٹر آف دی امام حضرت خان، یہ بھی ہمارے پاس ہے. اور آج میں نے جو تیسری بک لائی ہے وہ کلر کوڈنگ کا بھی میرے پاس قرآن شریف ہے. تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ تینوں کو نظر میں رکھ کے ہم لوگ بات کریں گے. ایسا نہیں کہ کوئی چیز چھوڑا جائے گا. جو انگلش والے بھی سمجھیں گے، اردو والے بھی، اور عربک والے تو سمجھیں گے ہی. تو بہت آسانی سے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ سورہ کافرین کو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. پہلے تو ہم لوگ کا یہی پرپس ہوتا ہے، مین مقصد کہ سورہ کافرون نازل کیوں ہوا، نزول کیوں ہوا. دیکھو یار، جب رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم سے کافروں نے کہا مکہ مکرمہ میں کہ اے نبی، اے اللہ کے جو آپ نبی ہو، آپ ہمارے بتوں کی، مطلب ہمارے پتھروں کی آپ 1 سال پوجا کرو، ہم آپ کے خدا کو 1 سال پوجیں گے. جو آج کل کے دور میں چلتا ہے دونوں طرف رہنا، مطلب ادھر بھی ادھر بھی. ان کے لیے بہت اچھی توڑ ہے اس میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب ان سے کہہ دو کہ جو کہہ رہے ہیں کہ 1 سال تمہاری ہماری، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جن پتھروں کو تم بنا کے پوج رہے ہو اس پتھر کا بھی مالک میرا خدا ہے. دا ہول انٹائر ہول ورلڈ، دا اونر آف اونلی اینڈ اونلی ون، دیئرز نیم آف اللہ المائٹی سبحانہ تعالیٰ. تو یہ بہت اچھی چیزیں ہیں جو آج کل مسلمین کے اندر بہت زیادہ آ گیا ہے کہ ادھر بھی ادھر بھی رہنا. نہیں، دنیاوی اعتبار سے آپ کام کر رہے ہو ٹھیک ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، اس کے بارے میں بہت ساری حدیثیں ہیں. رسول اللہ فرماتے ہیں اتنا آپ کر سکتے ہو، لیکن جب ایمان کی بات آئے تو ذرہ برابر وہاں پہ رکنا نہیں ہے. وہاں پہ ترنت چھوڑ دو، اس جگہ ہی کو چھوڑ دو جہاں پہ ایمان کی بات آ جائے. تو وہ ایمان کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں، دنیاوی اعتبار سے بزنس کی بات نہیں کر رہا ہوں. وہ اس کا بھی ایک میٹر ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم ہماری ہم تمہاری. تو رسول اللہ فرماتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، وہ غیر خدا کو پوج ہی نہیں سکتے ہیں. تو رب نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور یہ آیت وہ لے کر آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کیا. کیا فرمایا؟ قل یا ایھا الکافرون. دیکھو اس میں قل کا استعمال ہے. 4 قل ہے. ایک تو قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ بالناس. اور چاروں قل کا مطلب ہوتا ہے کہنا. یہاں جو کنز الایمان میں ہے
اس میں بھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کل تم فرماؤ یا پھر کہو. اور جو انگلش کا ٹرانسلیشن ہے اس میں ہے سے مطلب کہنا, انگلش میں ہوتا ہے سے کہنا. تو سے او اے دیٹ ریجیکٹ فیتھ, مطلب یا ایھا الکافرون. اب یہاں پہ ایک چیز میں اور بتاؤں, میرے کچھ ایسے دوست تھے جب ہم لوگ پڑھائی کر رہے تھے تو کچھ غیر مسلم تھے, ان لوگوں نے کہا تم لوگ کافر کہتے ہو, ہم لوگوں کو گندی مطلب بہت برا شبد ہے. میں بولا یار یہ کافر کوئی گندی شبد نہیں ہے. جیسے میں کافر کا انگلش شبد کیا آئے گا, ورڈ کیا آئے گا, دا ڈس بلیورس, تو اس میں کیا گندا چیز ہے کیا؟ تو کافر ایک عربک ورڈ ہے, سمپل سی بات ہے. میں اس کو کافر عربک ہے تو اس کو مجھے کہنا پڑے گا, تو اس میں کچھ ایسا نہیں کہ ہم لوگ آپ کو برا کہہ رہے ہیں, یہ اس کا میننگ ہے. جیسے میں نے دا ڈس بلیورس, اس کا انگلش میں نہیں ہوگا تو برا لگ رہا ہے کیا؟ نہیں. تو سب کا میننگ ہے اپنا, تو اس میں اس کا میننگ ہی عربک میں ہے, تو ان کے لیے ایسا نہیں کہ آپ کو پرابلم کریٹ ہونا چاہیے کچھ. تو فرماتا ہے پروردگار عالم کہ محبوب فرما دو, تم فرماؤ اے کافرو, مطلب اے نبی آپ کہہ دو ان سے جو کہہ رہے ہیں کہ ہماری پوجا تم کرو, ایک سال ہم تمہاری پوجا کریں گے. تو ان سے کہہ دو, کیا کہہ دو؟ لا اعبد ما تعبدون, آئی ورشپ ناٹ, میں پوجا نہیں کرتا ہوں, میں پوجتا نہیں ہوں, دیٹ وچ اے ورشپ, جسے تم پوجتے ہو. لا اعبد ما تعبدون, نہ میں پوجتا ہوں جو تم پوجتے ہو. مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہاں پر, اللہ تعالیٰ خود بتا رہا ہے کہ محبوب آپ فرما دیجئے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جسے تم پوجو گے اسے میں پوجنے لگوں, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو یہاں پر یہ اس کا ٹرانسلیشن آتا ہے ولا انتم عابدون ما اعبد. اب یہاں پہ وہ کا استعمال ہوا ہے, تو وہ عربک ورڈ جس کا انگلش میں نہیں ہوگا, اور اینڈ مطلب اور, نور ول اے ورشپ دیٹ وچ آئی ورشپ. آگے فرماتے ہیں ولا انا عابد ما عبدتم, اور نہ تم پوجتے ہو جو میں پوجتا ہوں. مطلب جسے میں عبادت کروں گا اسے تم تو عبادت کرتے نہیں ہو, مطلب میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں اور تم اسے نہیں کرو گے. تو اس کا مطلب یہ ہے ولا انا عابد ما عبدتم, اور نہ میں پوجوں گا جو تم نے پوجا. یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی اللہ تعالیٰ جواب دلوا رہا ہے کافروں کو اپنے محبوب کے ذریعے سے, اے محبوب فرما دو, اور نہ میں پوجوں گا, میں ان کی پوجا کر ہی نہیں سکتا جسے تم پوجتے ہو. تو غیر خدا یار پوری دنیا کو کریٹ کرنے والا میرا پروردگار عالم ہے. اس میں فرماتا ہے اینڈ آئی ول ناٹ ورشپ دیٹ وچ اے ہیو بین اور ناٹ ورشپ. یہاں پہ ہیو بین کا یوز ہوا ہے, تو ہم لوگ جانتے ہیں ہیو کا استعمال ہوتا ہے پریزنٹ پرفیکٹ میں ہوتا ہے, اور ہیو کا استعمال کس کے لیے ہوتا ہے؟ ہم لوگ جانتے ہیں یہ پلورل کے لیے ہوتا ہے. تو وہاں پہ بہت سارے کافر ہیں, ایک دو لوگوں کے لیے نہیں فرما رہے, تو ہم لوگ کو سمجھ کے چلنا ہے. ولا انتم عابدون ما اعبد, اور نہ تم پوجو گے جو میں پوجتا ہوں. اور پھر وہیں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اسے نہیں پوجو گے جسے میں پوجتا ہوں. نور ول اے ورشپ دیٹ وچ آئی ورشپ, نور ول اے ورشپ, یہاں پہ ول کا استعمال ہوا فیوچر کی بات بتا رہے ہیں کہ جسے نہیں پوجو گے جسے میں پوجتا ہوں. وَلَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَّ دِينِ, تمہیں تمہارا دین اور مجھے میرا دین. اس کا مطلب یہ, اس کا تفسیر کہ تمہیں تمہارا دین مبارک ہو, مجھے میرا دین مبارک ہو. اس کا انگلش ہے ٹو یو بی اور وے کا یہاں پہ استعمال ہوا, تو یہاں پہ ریلیجیس کا بھی استعمال کریں گے. دین کا ہوگا ریلیجیس ٹرانسلیشن, اینڈ ٹو می مائی مطلب میرا. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں تمہارا ہمیں ہمارا. اور یہاں پہ ایک چیز اور سیکھنے کو ملتا ہے, جو لوگ کہتے ہیں آج کل کی اسلام بہت قتلوں سے چلا ہے, بہت لوگوں کو پریشان کرنے سے پھیلا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ فرماتے ہیں کہ تم اپنا کام کرو, ہم اپنا کام کریں گے, ہم تمہیں نہیں چھیڑیں گے, تم ہمیں مت چھیڑو, لیکن جب ہمیں آپ چھیڑو گے تو پھر ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں. پھر جنگ بدر کے لیے تیار رہنا, جنگ احد کے لیے تیار رہنا, کیونکہ ہم لوگ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں, رسول ہاشمی کے عشق میں مشغول رہتے ہیں, لیکن جب چھیڑو گے تو پھر بچو گے نہیں. کیونکہ یہ آج کا بات نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون آیا, حضرت ابراہیم کے دور میں نمرود آیا, تو آنے والے آتے رہیں, کیا مٹا دیے کیا؟ اتنے بڑے بڑے طاقت والے کچھ نہ کر سکے اسلام کا. تو آج اگر ہم لوگ اپنے ایمان میں کمزوری کر رہے ہیں تو یہ مجھے لگتا ہے بہت بڑی کمی ہے. ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط اور اتنا مضبوط کرنا چاہیے کہ میاں اگر جان بھی نکل جائے نا بلال کی طرح, اگر بلال کو ستایا جائے نا تو کچھ اثر نہیں ہونا چاہیے. تو صرف نماز روزہ کا نام اسلام نہیں ہے, عشق مصطفیٰ اور خوف خدا کا نام اسلام ہے. تو اپنے سینے میں جتنا ہو سکے عشق رسول ڈالو. ایمان دکھتا نہیں ہے, ایمان دل میں اور ذہن اور دماغ میں رہتا ہے. تو وہ چیز اتنی زیادہ لیول پہ تمہارے اندر رہنی چاہیے کہ جب ایمان کی بات آئے تو پھر کٹ مر جانے کی بات آ جانی چاہیے, کیونکہ ایمان میں ڈو ناٹ بی کمپرومائزیشن, ڈو ناٹ بی کمپریزن. تو یہ تھا سورہ کافرون کا ڈسبلیورس کا ٹرانسلیشن اینڈ دی ترجمہ. جتنا ہو سکا میں نے اپنے حساب سے آپ تک پہنچایا ہے. آپ لوگ ویڈیو کو شیئر کریے یار, اور سارے مومنین تک اس کو پہنچائیے. ایک بار درود پاک بارگاہ رسالت میں فرمائیے, پڑھیے الصلوۃ والسلام علیکہ رسول اللہ, الصلوۃ والسلام علیکہ نبی اللہ, الصلوۃ والسلام علیہ ختم النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللهم صل علی محمد معدن الجود والکرم وعلی وبارک وسلم, صلوۃ والسلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور آخری بات یہ بھی میں کہوں گا کہ جو قرآن آپ لوگ سن رہے ہو, یہ نہ سوچو کہ اس سے کسی طرح سن رہے ہو. یہ قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اگر یہ قرآن اگر ہم نے پتھر پہ نزول کیا, اس کو اتارا, تو پتھر
ذرہ ذرہ ہو جائے گا، مطلب پورے طریقے سے ٹوٹ جائے گا. اتنی قیمتی چیز کو ہم لوگ سیکھ رہے ہیں. یہ چھوٹی چیز نہیں ہے کہ ویڈیو کے مادھیم سے اگر پہنچ رہا ہے تو ایسے ویسے بہت بڑی چیز ہے. ان کے غلاموں کا اے اختر رتبہ ہی ہے.